اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ آپ کو تمام نئی سٹوریز ملتی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 587 ملاحظہ فرمائیں۔ مسٹر مہتا، شی از ڈیڈ۔ میں نے کہا وہ یوں اچھلا جیسے میں نے پن نکال کر دستی بم اس کی گود میں ڈال دیا ہو۔ جی؟ میں نے کہا جی۔ تم نے اسے گلا گھونٹ کے مار ڈالا، غالب نے کہا، ورنہ وہ تمہیں تباہ کر دیتی۔ نازو نے کہا، مگر تباہ تو کر دیا ہے اس نے تمہیں، مار کے بھی۔ مہتا کا چہرہ اس احساسی شکست کی تصویر بن گیا۔ اس کی زبان گنگ ہو گئی اور وہ یوں لمبے لمبے سانس لینے لگا جیسے اس پر دل کا دورہ پڑنے والا ہے۔ میں نے کہا، میں نے دیکھا تھا تمہیں لاش کی پوزیشن بدلتے۔ غالب اور نازو نے بھی یہ بات دہرائی۔ کوئی عورت جو نشے میں شور مچا رہی ہو اچانک خاموش نہیں ہوتی، لیکن اسے خاموش کیا جا سکتا ہے۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ ماضی کی نامور اداکارہ تھی یا صرف رسون تھی؟ میں اس اداکارہ کا نام نہیں لوں گا کیونکہ بعد میں اس کی موت کے اسباب بدل دیے گئے تھے۔ اخبارات میں شائع ہونے والی خبر کے مطابق اپنی زندگی کے آخری لمحات میں وہ معمول کے مطابق اپنے گھر کے اندر بنے ہوئے مندر میں پوجا کر رہی تھی کہ ان پر دل کا دورہ پڑا اور کار میں ہاسپٹل جاتے ہوئے اس کے نام کی جگہ میڈم استعمال کیا جا سکتا ہے۔ میں نے کہا، میڈم کا قتل ہمارے سامنے ہوا ہے، ہم اس جرم کے چشمدید گواہ ہیں اور ہماری گواہی تمہیں تختہ دار تک پہنچا سکتی ہے۔ مہتا کا حوصلہ جواب دے گیا، بھگوان کے لیے مجھے بچا لیں سر، آپ کے سوا یہ بات کوئی نہیں جانتا۔ میں آپ کا تاوان ادا کرنے کے لیے تیار ہوں، جو سزا دینا چاہیں آپ خود بتا دیں، میں ساری عمر غلام رہوں گا آپ کا۔ میں نے نازو سے کہا، اندر سے ٹیپ ریکارڈر اٹھا لاؤ۔ نازو نے غالب کی طرف خوف زدہ نظروں سے دیکھا، مگر یہ صرف اداکاری تھی۔ تم اٹھو نا جی، وہ ٹہوکا دے کر بولی۔ غالب بہادر شوہر کی طرح مسکرایا، مجھ سے تو ڈرتی نہیں ہو، بے جان لاش سے ڈر لگتا ہے، ابھی وہ بھوت تو نہیں بنی میرے سسر کی طرح۔ نازو نے اسے غصے سے دیکھا مگر خاموش رہی۔ آپ میرا بیان ریکارڈ کریں گے؟ مہتا نے خوش کل کو تھوک نکل کے تر کیا، ہاں، تم نے تمام عمر غلام رہنے کا وعدہ کیا ہے نا، یہ بیان غلامی کی زنجیر ہوگا جسے تم کبھی نہ توڑ سکو گے۔ مہتا نے بے بسی سے کہا، سر ایسا ظلم مت کریں۔ میں نے اس کے منہ پر چانٹا مارا، مجھے ظالم کہتی ہو؟ رسونتی کو کس نے مارا تھا؟ میڈم کا قاتل کون ہے؟ مہتا تھر تھر کانپنے لگا، क्षमा کریں سر، غلطی ہوگی مجھ سے، میرا یہ مطلب نہیں تھا، آپ جو چاہیں مانگ لے۔ 5 لاکھ میں نے اس کے دوسرے گال پر تھپڑ رسید کیا۔ وہ صوفے سے نیچے گر گیا۔ اتنی قیمت ہے تمہاری جان کی؟ 10 لاکھ، وہ ہکلانے لگا، اس سے زیادہ نہیں ہے میرے پاس۔ غالب نے ٹیپ ریکارڈر میرے سامنے رکھ دیا، اس میں لگا وہ ٹیپ آدھا چل چکا تھا۔ میں نے اسے واپس چلایا اور پھر کسی وجہ کے بغیر آن کر دیا۔ میڈم کی آواز نے ایک دھماکہ کیا۔ میرا خیال تھا کہ یہ فلمی گانوں کا کیسٹ ہوگا۔ غالب اور نازو میں سے کوئی بھی اس دھماکے کے لیے تیار نہ تھا۔ خود مہتا دیوانہ وار اچھلا، اس نے ٹیپ ریکارڈر پر حملہ کیا۔ میرے ایک مکے نے اسے واپس صوفے پر پہنچا دیا، پھر میں نے ریوالور نکال لیا۔ سنو مسٹر مہتا، یہ موت کی آواز ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مہتا کے لیے یوم حساب پہلے ہی آ چکا تھا۔ آخرکار ایک عورت نے اسے تمام عمر کے گناہوں کی سزا دینے کے لیے وہ جال پھیلا دیا تھا جسے خود مہتا کی نظر نہ دیکھ سکی تھی۔ حالانکہ وہ بڑا عیار شکاری تھا، مگر میڈم نے اسے بھی شکار کر لیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ مہتا اسے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ ان کے درمیان عدم اعتماد کی فضا پہلے سے موجود تھی اور کوئی ایسی بات ہو چکی تھی کہ وہ اپنی جان خطرے میں محسوس کرتی تھی۔ یہاں آتے وقت بھی اس کے ذہن کے کسی گوشے میں یہ خیال موجود تھا کہ شاید مہتا اپنی کمی گاہ میں بیٹھ کے اسے شکار کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ اس کی سلطنت تھی جہاں صرف اس کے حکم کے غلام تھے اور باہر سے کسی دوسرے کی دخل اندازی کا کوئی امکان نہ تھا۔ خطرے کو محسوس کرتے ہوئے بھی اس نے یہاں آنا قبول کیا، مگر اپنی حفاظت کے خیال سے غافل نہیں ہوئی۔ ممکن ہے وہ آنے سے پہلے کسی کو بتا کر آئی ہو کہ وہ کس کے ساتھ کہاں جا رہی ہے۔ یہ بھی ممکن تھا کہ اسے عین وقت پر خود حفاظتی کے انتظامات کی طرف سے غفلت کا احساس ہوا اور موت یقینی نظر آنے لگی، تو اس نے ایک آخری کوشش کے طور پر وہ حرکت کی جس سے خود مہتا بھی بے خبر رہا۔ اس کی بہت سی گفتگو اس میں ریکارڈ ہو چکی تھی۔ اگر مہتا کو موقع ملتا تو وہ اس ٹیپ کو بھی ضائع کر دیتا، لیکن ہم اس کی شامت اعمال بن کے ٹپک پڑے اور میڈم نے مرنے مارنے کا جو عہد کیا تھا وہ پورا ہوا۔
ٹیپ میں تقریباً 20 منٹ کی گفتگو تھی جو ہمارے آنے سے پہلے کسی وقت ہوئی تھی۔ میڈم کے آخری لمحات کی صوتی تصویر اس میں شامل نہیں تھی۔ اس وقت جب مہتا اس کا گلا گونٹ رہا تھا، اس کے لیے ٹیپ ریکارڈر کو چلانا ممکن ہی نہ تھا۔ یہ کام اس نے بڑی صفائی سے ایک ایسے وقت میں کیا تھا جب مہتا کو بالکل پتہ نہیں چلا اور وہ چلتے ہوئے ٹیپ کی سرسراہٹ بھی نہ سن سکا۔ جانتے بوجھتے میڈم نے ایسے سوال جواب کیے جو مہتا کے اعتراف جرم کے بیان حلفی سے کم نہ تھے۔ بات بہت معمولی تھی اور آغاز سے انجام تک اس کہانی میں کوئی نیا پن نہیں تھا۔ شوقین مزاج مہتا نے آخرکار فلمی دنیا کی ایک نامور اداکارہ کے عشق میں کامیابی حاصل کی تھی۔ اس وقت جب وہ مہتا جیسے خریداروں کی دسترس میں آ گئی تھی، وہ وقت گزر چکا تھا جب میڈم فلمی دنیا کے افق کا روشن ستارہ تھی اور اسے چھونے کی آرزو رکھنے والے دیوانے کہلاتے تھے۔ وقت کی گردش نے اس کو پستی میں دھکیلا تو مہتا نے اسے تسخیر کیا۔ اس کامیابی کے پیچھے مہتا کی دولت بھی تھی، اس کی عیاری بھی، اور میڈم کی ناکامی کے دور کی کمزوری بھی۔ اس نے میڈم کو سبز باغ دکھائے تھے کہ وہ فلم بنائے گا جس میں اس کے مقابل دلیپ کمار ہوگا یا شمی کپور، اور یہ فلم باکس آفس پر ہٹ ہوگی تو میڈم پر تقدیر پھر مہربان ہو جائے گی۔ جب یہ وعدہ جھوٹا ثابت ہونے لگا تو جاندیدہ اور مردم گزیدہ میڈم نے اپنا آخری تیر نکالا۔ اس نے مہتا کو بلیک میل کرنے کے لیے کہا کہ وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے، چنانچہ وہ اپنا وعدہ پورا کرے ورنہ نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اس کی ازدواجی اور کاروباری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ مہتا نے خرجانہ ادا کر کے جان چھڑانے کی کوشش کی، مگر میڈم کا مطالبہ بہت بڑا تھا۔ وہ مہتا کو رعایت دینے پر بھی آمادہ نہ تھی، چنانچہ اس کا یہی انجام ہونا تھا۔ ٹیپ میں نے اپنے قبضے میں کرنے کے بعد کہا، اب کہو جو تمہیں کہنا ہے۔ وہ مجھے بلیک میل کر رہی تھی اور اب ہم کر رہے ہیں۔ میں نے کہا، اوکے، تم تیار ہو جاؤ کفارہ ادا کرنے کے لیے۔ گپتا صاحب، یہ آپ کا مجرم ہے۔ غالب اٹھا، میں فون کر کے پولیس کی نفری طلب کرتا ہوں اور اخباری نمائندوں کو بلاتا ہوں۔ دیکھو جی، میرے بھیا کے سوا یہ کوئی خبر نہیں دے گا۔ یہ ان کے لیے بڑی اہم سٹوری ہوگی، ان کے کیریئر کا سب سے بڑا دھماکہ۔ پلیز سر، ایک منٹ میری بات تو سن لیں۔ تمہارے سامنے دو ہی راستے ہیں۔ میں نے کہا، تم اپنا اعتراف جرم ریکارڈ کرا دو، جو کچھ پہلے ہوا وہ، اور وہ سب جو آج ہمارے سامنے ہوا۔ یہ ہمارا وعدہ ہے کہ ہم اس ٹیپ کو استعمال نہیں کریں گے، میرا مطلب ہے پولیس کی خط تک۔ لیکن تم میرا خون چوستے رہو گے، تمام عمر میں تمہارے مطالبات پورے کرتا رہوں گا، جتنا کماؤں گا تم لے جاؤ گے، پھانسی چڑھانے کی دھمکی الگ دیتے رہو گے۔ نو سر، میں یہ گاٹے کا سودا نہیں کروں گا۔ تم مجھے گرفتار کر لو، صرف رسوائی اور پریشانی کے خیال سے 10 لاکھ دے رہا تھا، اس رقم سے میں فیصلہ اپنے حق میں حاصل کر لوں گا۔ اچھے سے اچھا وکیل سب کچھ کر لیتا ہے، میں گواہ لا سکتا ہوں اپنی دہلی میں موجودگی کے، ثبوت شہادت سب غلط کر سکتا ہوں۔ میں نے کہا، مسٹر مہتا، جائے واردات پر رنگے ہاتھوں پکڑا جانے والا قاتل کچھ نہیں کر سکتا۔ فنگر پرنٹس ہماری موجودگی میں لیے جائیں گے اور پولیس تمہیں یہاں سے اسسٹنٹ کمشنر پولیس کی موجودگی میں لے جائے گی، تو تم آج خود کو دہلی میں کیسے ثابت کرو گے؟ دراصل تم نے غلط سمجھا ہے، ہمیں نہ 5 لاکھ کی ضرورت ہے اور نہ 10 لاکھ کی۔ پھر کیا چاہتے ہو تم؟ حالات کے پلٹا کھاتی مہتا نے پروٹوکول کو بالائے طاق رکھ دیا تھا۔ اس کے انداز تخاتم میں نیاز مندی کے عجز کی جگہ برہمی اور سرکشی نے لے لی تھی۔ وہ سر کی بجائے ایک دم تم پر آ گیا تھا۔ میں نے کہا، تم اور بھی بہت کچھ کر سکتے ہو ہمارے لیے، صرف ایک بار نہیں، جب بھی ضرورت پڑے۔ ساری عمر غلام کیا کرتا ہے خدمت کے سوا، چنانچہ تمہیں خدمت کے مواقع ملتے رہیں گے اور تم ہمارے بہت سے کام کرو گے۔ وہ کچھ نہیں سمجھا۔ کیسے کام؟ عام زندگی کے کام جو کوئی بھی کر سکتا ہے، کوئی کام ناممکن یا مشکل نہیں ہوگا۔ میں نے گول مول جواب دیا، کسی کام میں نہ تمہاری زندگی کو خطرہ لاحق ہوگا، نہ عزت و آبرو کو، شاید پیسہ بھی خرچ نہ ہو۔ معلوم نہیں اس نے میری بات سے کیا نتیجہ اخذ کیا، مگر اچانک وہ مطمئن نظر آنے لگا۔ ٹھیک ہے، مگر میں کوئی اقبالی بیان ریکارڈ نہیں کراؤں گا۔ میں نے کہا، ویسے تو میڈم کی تم سے گفتگو کا یہ ٹیپ کافی ہے، 20 منٹ میں تمہارے کرتوت اور ارادے واضح ہو گئے تھے۔ عدالت میں ٹیپ کی ہوئی گفتگو کو مستند ثبوت تسلیم نہیں کیا جاتا، لیکن عدالت اسے مسترد بھی نہیں کرتی۔ سائنسی طریقے موجود ہیں جن سے معلوم ہو جاتا ہے کہ آواز ملزم کی ہے یا کسی اور کی، اور یہ کہ ٹیپ میں رد و بدل کیا گیا ہے یا نہیں، اس کے بعد یہ مستند ثبوت ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا، پھر مجھے ایک اور خیال آیا۔ میں نے غالب سے کہا کہ وہ مہتا کا خیال رکھے اور خود اندر چلا گیا۔
جہاں میڈم کی لاش سرد پڑتی جا رہی تھی۔ بیڈ روم میں عیش و عشرت کے سب لوازمات موجود تھے۔ میں نے ایک بیڈ سائڈ ٹیبل کی درازوں کو کھول کر دیکھا، اس میں میڈم کی جیولری رکھی ہوئی تھی۔ دوسری دراز میں مجھے کیمرہ مل گیا، حسب توقع اس میں استعمال شدہ فلم موجود تھی۔ میں تھا یقیناً خود کو بلیک میل ہونے سے بچانے کے لیے حفظ ماں تقدم کے طور پر یہاں آنے والی نیک نام، نیک دل اور نیک چلن عورتوں کی ایسی تصاویریں ضرور اتار لیتا ہوگا جو بعد میں ڈال کی طرح استعمال ہوتی ہوں گی، تاکہ اس کے لیے کوئی گڑھا کھودے تو وہ بتا دے کہ خاتون آپ خود گڑھے کے کنارے کھڑی ہیں اور یہ رسوائی کا وہ گڑھا ہے جو آپ نے خود کھودا تھا۔ یا ممکن ہے وہ اس طرح خود بلیک میل کرتا ہو اور مجبور عورت سے وہ سب ماہ سود وصول کر لیتا ہو جو اس نے اپنا سنہرا جال پھیلانے اور سبز باغ لگانے میں صرف کیا تھا۔ تاہم یہ صرف میری خیال آرائی تھی، اصل ضرورت کیمرے نے پوری کر دی تھی۔ اس میں 4 تصویریں باقی تھیں۔ کیمرے کو اپنے پیچھے چھپا کے میں واپس آ گیا۔ مسٹر مہتا، آپ 1 منٹ کے لیے اندر تشریف لائیں گے؟ میں نے کہا، ذرا اس لاش کو دیکھیے۔ مہتا سخت پریشان تھا کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے، مگر وہ انکار کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ کیا ہوا ہے لاش کو؟ وہ لاش پر جھک کر بولا، اسے پلٹ کر دیکھو۔ میں نے کہا، پھر اندازہ ہوگا تمہیں۔ اس نے کندھے پکڑ کر لاش کا رخ بدلا۔ اسی وقت میں نے پہلی فوٹو لی لیکن فلیش استعمال نہیں کیا۔ اندر کم روشنی تھی مگر ایک دھندلی تصویر اتاری جا سکتی تھی۔ شٹر کی آواز کو دبانے کے لیے میں نے دروازے کو ٹھوکر مار دی تھی اور کیمرہ فوراً پیچھے کر لیا تھا۔ مہتا نے چونک کر مجھے دیکھا مگر میں سیدھا کھڑا مسکرا رہا تھا۔ مہتا کا دماغ پہلے ہی معاف تھا اور اس کی عقل عین اس وقت ساتھ چھوڑ گئی تھی جب مہتا کو اس کی رہنمائی کی زیادہ ضرورت تھی، لیکن ایسا اکثر ہوتا ہے۔ سخت پریشانی میں دماغ کام نہیں کرتا۔ مجھے تو کچھ نظر نہیں آیا، وہ بولا۔ میں نے کہا، اچھا اس لاش کو اٹھا کے باہر لے آؤ۔ وہ مجھے گورنے لگا، کیوں؟ کیا اسے یہیں چھوڑ جاؤ گے؟ واپس اس کے گھر نہیں پہنچاؤ گے؟ میں نے کہا، یہ کام میں کر لوں گا تمہارے جانے کے بعد۔ وہ بولا، میرا مینیجر کر لے گا۔ اپنے خلاف ایک اور گواہ پیدا کر لو گے جو تمہارا ملازم ہے؟ میں نے کہا، ابھی وہ ہے بھی نہیں اور ہم جا رہے ہیں تمہیں اپنے ساتھ لے کر۔ مجھے ساتھ لے کر؟ کہاں؟ تمہارے گھر۔ میں نے کہا، میرا گھر تو نماڑ سے آگے ہے، گاؤں میں تمہیں وہاں کیسے لے جا سکتا ہوں؟ وہاں میرے بیوی بچے اور ماں باپ ہیں، وہ ہم سے مل کر خوش ہوں گے۔ ان کی عزت افزائی ہوگی کہ حکام نے ان کے غریب خانے میں قدم رنجا فرمایا۔ مہمانوں کے لیے ایک کمرہ بھی ضرور ہوگا اس گھر میں، بلکہ پورا مہمان خانہ ہوگا۔ غالب نے کہا، آخر کیوں ملنا چاہتے ہو تم ان سے؟ ہم تمہارا ٹھکانہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہمارا تعلق تو اب قائم رہے گا، آنا جانا بھی ہوگا، اس لیے فضول باتوں میں وقت ضائع مت کرو۔ ہم نے کہہ دیا کہ تمہارے ساتھ جانا ہے تو جانا پڑے گا تمہیں۔ میڈم کے زیورات بھی نکال لاؤ۔ اس نے مجبوراً لاش کو دونوں ہاتھوں میں اٹھایا۔ اسی وقت میں نے فلیش کے ساتھ تصویر لی۔ اس نے چلا کر مجھے گالی دی اور لاش پھینک دی۔ میں نے لاش کی اس پوزیشن کی تیسری تصویر بنائی جس کے پس منظر میں مہتا کا پریشان حال وحشت زدہ چہرہ جرم کی ساری ہولناکی کے ساتھ نظر آ رہا تھا۔ پھٹی ہوئی آنکھیں، پھولا ہوا منہ، پھیلے ہوئے ہاتھ جن میں میڈم کا زیور بھی تھا۔ اس نے عالم دیوانگی میں لاش کے اوپر سے چھلانگ مار کے مجھ پر حملہ کیا۔ میں نے اسے یوں لات ماری جیسے گول کیپر دور سے آنے والی فٹ بال کو کک مار کے واپس کرتا ہے۔ وہ پلٹ کر لاش پر گرا اور مجھے چوتھی بہترین تصویر اتارنے کا موقع مل گیا۔ وہ اب غصے میں پاگل ہو کر گالیاں بک رہا تھا۔ اقبالی بیان سے خطرناک یہ تصویریں تھیں۔ ایک تصویر وہ سب بتا دیتی ہے جو 1000 الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ 20 منٹ کا ٹیپ اور 4 تصویریں مہتا کو موت کے اندھے کنویں میں لٹکانے کے لیے گردن میں پڑے ہوئے پھندے سے کم نہ تھی۔ میں کیمرے کو بچانے کے لیے پیچھے ہٹ گیا اور نازو کو آگے آنے کا اشارہ کر دیا۔ روایتی بزدل دھرم پتنی کا کردار کامیابی سے ادا کرنے والی نازو آگے بڑھی اور اس نے 2 منٹ میں مہتا کے سارے کس بل نکال دیے۔ اب وہ دیوار کے ساتھ لگا بیٹھا تھا اور اس کی حالت پاگلوں سے بدتر تھی۔ تم جھوٹے ہو، تم میں سے کوئی سرکاری افسر نہیں، کون ہو آخر تم؟ میں نے کہا، کیا میں مسز گپتا سے کہوں کہ وہ تمہیں یہ بات اچھی طرح سمجھائیں جو ابھی تک تمہاری سمجھ میں نہیں آئی ہے؟ تمہاری عقل ٹھکانے آ جائے گی تو تم فضول سوالوں سے گریز کرو گے اور صرف ہمارا حکم مانو گے، اس لیے کہ تم غلام بن چکے ہو ہمارے تمام عمر کے لیے، اور غلام صرف تعمیل کرتے ہیں۔ وہ بڑی مشکل سے اٹھا اور پھر لاش اٹھانے لگا تو میں نے اسے روک دیا۔ اب اس کی ضرورت نہیں رہی، شوٹنگ ختم ہو گئی ہے۔ تمہیں اجازت ہے کہ اپنے مینیجر کو طلب کر کے یہ لاش اس کے حوالے کرو۔ سراغ مٹانا چاہو تو مٹا دو۔
تمہارا مینیجر تو بے وقوف سا ہے، وہ کرے گا یہ کام؟ لاش کو خوش اسلوبی سے ٹھکانے لگانے کا؟ یہ کام میں خود کروں گا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ ہم کہیں نہیں جا رہے ہیں، کل تک تم بھی ہمارے ساتھ یہیں رہو گے۔ اس نے سر پر ہاتھ مارا۔ ہے بھگوان، یہ کس جنجال میں پھنسا دیا مجھے۔ میں نے کہا، اس سے پہلے بھگوان کب یاد آئے تھے تمہیں؟ غالب نے کہا، یہ الزام لگا کہ تم بھگوان کو اور زیادہ خفا کر رہے ہو۔ مینیجر اپنے کوارٹر میں ہوگا، وہ بولا۔ غالب نے کہا، میں اسے بلا کے لاتا ہوں، اچھی طرح سمجھا بھی دوں گا اسے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ اب ہم باہر بیٹھ کے دوستانہ ماحول میں گپ شپ کریں گے تاکہ مینیجر کو شک نہ ہو کہ خدا نخواستہ ہمارے درمیان کوئی کشیدگی یا تلخی ہے۔ میں نے کہا، خدا نخواستہ کیا تم مسلمان ہو؟ اگر میں گاڈ فادر کہتا تو کیا میں عیسائی ہو جاتا؟ تم وہ نہیں ہو جو نظر آتے ہو۔ مہتا نے پھر کہا، تمہارے نام اور کام سب پر اسرار ہیں، بالکل تمہاری طرح۔ میں نے کہا، ظاہر اور باطن کا فرق ہی تو ایک بڑے آدمی کو بڑا آدمی بناتا ہے، خواہ وہ سیاستدان ہو یا صنعتکار، سماجی کارکن یا دانشور۔ اور اگر اصل روپ سامنے آ جائے تو ان میں سے بیشتر فرشتے نظر آنے والے شیطان ثابت ہوں۔ غالب لوٹ کر آیا تو مینیجر اس کے ساتھ تھا۔ اس نے ہم پر ایک اچٹتی سی نگاہ ڈالی اور اندر چلا گیا۔ شک اس کے چہرے پر لکھا ہوا تھا اور پریشانی اس کے انداز سے عیاں تھی، مگر مالک کے حکم کو بلا چوں چراں بجا لانا اس کی فطرت بن چکی تھی۔ میڈم کو ان کے گھر پہنچانا ہے، اس طرح کہ کسی کو کچھ پتہ نہ چلے۔ مہتا نے کہا، انہی کی گاڑی میں جاؤ اور گاڑی کو دروازے پر چھوڑ کر لوٹ آؤ۔ آج کل تو دروازے پر گورکھا بھی نہیں ہوتا، ہو سکے تو گاڑی اندر لے جانا۔ میں نے کہا، یہ جو باہر کھڑی ہے میڈم کی گاڑی ہے؟ مینیجر نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں سر، میڈم کی گاڑی بٹے کے پیچھے کھڑی ہے، نظر نہیں آتی۔ شام تک تم واپس آ جاؤ گے۔ مہتا نے کہا، مشکل ہے سر، یہ کام رات کو ہی ہوگا۔ 10 بجے کے بعد مینیجر بولا، دیر بھی ہو سکتی ہے۔ چلو تم صبح آ جانا۔ میں نے کہا، جلدی مت کرنا ورنہ تم بھی پھنس جاؤ گے اور مہتا صاحب بھی مشکل میں پڑ جائیں گے۔ مہتا نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا مگر میری نظر کا اشارہ سمجھ کے خاموش ہو گیا۔ جانے سے پہلے سب صاف کر جاؤ، کوئی ثبوت نہ رہے میڈم کی یہاں موجودگی کا۔ آپ فکر نہ کریں سر، مینیجر بولا، مجھے امید ہے تم ایسا کوئی کام نہیں کرو گے جس سے مسٹر مہتا کی عزت یا زندگی خطرے میں پڑے۔ کسی کو بھی کچھ معلوم نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی نہیں کہ جو کچھ ہوا ہمارے سامنے ہوا۔ ہم سرکاری افسر بھی مجبور ہوتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہمیں مہتا صاحب کے خلاف گواہی دینی پڑے۔ تم تو بس یہ سمجھ لو کہ ہم یہاں آئے ہی نہیں تھے۔ لیکن سر، آپ کو اتنے مزدوروں نے دیکھا تھا، آپ نے بات کی ہے ان سے؟ مینیجر بولا۔ مزدوروں کی کون سنتا ہے، نہ کوئی پوچھے گا ان سے۔ میں نے کہا، تم خود یہاں نہیں تھے آج، چھٹی ہوتے ہی چلے گئے تھے۔ مہتا صاحب اپنی جان بچانے کا انتظام خود کر لیں گے۔ جان بچانے کا انتظام؟ وہ بولا، ہاں، گواہ ثبوت جس سے ثابت ہوگا کہ یہ دہلی میں تھے یا یہاں سے سینکڑوں میل دور۔ اب تم جاؤ۔ میں نے کہا۔ مینیجر نے ہر کام بڑے سلیقے سے کیا اور میڈم کی لاش اٹھا کر لے گیا۔ اب یہاں مہتا کے علاوہ صرف ہم تھے اور ہمارے لیے اگلے دن تک پناہ کی ضمانت تھی۔ فوری طور پر ہمیں کسی چیز کی ضرورت بھی نہیں تھی سوائے آرام کے۔ جتنا ہم نے کھایا تھا اس سے زیادہ بچایا تھا، چنانچہ رات کو پھر کھایا جا سکتا تھا۔ مہتا سخت سہما ہوا تھا اور غالباً اس اندیشے میں مبتلا تھا کہ کہیں ہم اسے قتل نہ کر دیں، ہم کسی رسونتی یا میڈم کے وارث نہ ہوں جو اس کے بے گناہ لہو کا انتقام لینے آئے ہوں۔ خود اسے تو ہر میڈم یا رسونتی کا نام بھی یاد نہ ہوگا جو اس کی زندگی میں ایک دروازے سے داخل ہو کر دوسرے دروازے سے نکل گئی تھی، گمنامی اور رسوائی کی جانب یا وجود سے عدم کی طرف۔ اب ہم بھی آرام کریں گے مہتا جی، اور تم بھی آرام کرو، میں نے اٹھتے ہوئے کہا، اور ایک دم اس کے سر پر ریوالور مار دیا۔ وہ کرا کر صوفے پر لڑک گیا۔ بٹے کے مالک کی حیثیت سے مہتا کا دفتر بہت اچھی جگہ پر تھا۔ یہ جگہ آبادی سے دور تھی اور بڑی سڑک سے اتنے فاصلے پر تھی کہ بلا ضرورت ادھر کسی کے آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس گوشہ عافیت کو مہتا نے اس سے پہلے شاید اس کے باپ نے اور دادا نے ایک پرائیویٹ عشرت گدہ بنا رکھا تھا۔ باہر کا کمرہ آفس تھا اور اندر کا خوابگاہ۔ ٹیوب ویل کو چلانے کے لیے بجلی بھی پول لگا کے حاصل کی گئی تھی، اس سے پنکھے اور ایئر کنڈیشنر چلتے تھے۔ اندر ایک دیوار کے ساتھ چھوٹا سا فریج بھی تھا۔ باتھ روم کے لیے پانی اوور ہیڈ ٹینک سے فراہم ہوتا تھا، اس کی موٹر کا کنیکشن بھی ٹیوب ویل سے تھا۔ دروازہ بند کرنے کے بعد ہم نے باری باری غسل کیا۔ خوابگاہ میں مہمانوں کے لیے ضرورت کے ملبوسات فراہم کر دیے گئے تھے، ان کے فٹ نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ نازو نے ایک سوتی ساری باندھی اور وہیں پڑھ کے سو گئی۔
جہاں کچھ دیر پہلے میڈم محو خواب تھیں۔ غالب نے اور میں نے بھی نہانے کے بعد طے کیا کہ مستقبل کے لاہے عمل پر بحث کو التوا میں رکھا جائے۔ میں نے کہا پہلے تم سو جاؤ، میں شام تک جاگ سکتا ہوں۔ اس نے کہا اجی حضرت پہلے آپ، اور فوراً لمبا لیٹ گیا۔ میرا مطلب تھا پہلے آپ جاگ لیں۔ اچانک ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے غالب کی طرف دیکھا۔ کیا کریں اب، بجنے 2 گھنٹی، فون کرنے والا خود ہی جک مار کے ریسیور رکھ دے گا۔ میں نے کہا لیکن یہ کاروباری اوقات ہے۔ اچھا تو پھر آرڈر نوٹ کر لو، غالب نے کہا۔ میں نے ریسیور اٹھا کر کہا کہیں مہتا کے ابا یا اس کی بیوی نہ ہو۔ مہتا سنز، کسی نے کہا ہاں۔ میں نے ریسیور پر رومال رکھ کر کہا یہ آواز کو کیا ہوا ہے تمہاری مہتا؟ زکام، میں نے جملے کی بجائے لفظ سے کام لیا۔ اچھا وہ 1 لاکھ کا آرڈر کنفرم کر رہا ہوں، 1 مہینے کا ٹائم ہے۔ اچھا، میں نے کہا تم تو سخت بیمار لگتے ہو۔ بات کرنے والا انسا، آواز بھی کم ہے اور الفاظ بھی کم نکل رہے ہیں خلق سے، کیا بخار ہے؟ ہاں، میں نے کہا اچھا یار، ضروری بات تھی اس لیے ڈسٹرب کیا، آرام کرو تم۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور ریسیور کریڈل پر رکھنے کے بعد نیچے اٹھا کر رکھ دیا۔ نہ ہوگا بانس نہ بجے گی بانسری۔ محاورے کو جدید حالات کے مطابق بنا دینا چاہیے کہ نہ ہوگا فون نہ بجے گی گھنٹی۔ غالب بولا اگر تمہیں نیند نہیں آ رہی ہے تو باری مجھے دے دو۔ میں نے جمائی لے کر کہا یار ایسا کیوں نہ کریں، مہتا جی کو بند کر دیا جائے باتھ روم میں اور تم بھی سو جاؤ۔ میں نے کہا خیال تو اچھا ہے، مگر پہلے میں دیکھ لوں کہ کہیں یہ پیچھے سے نکل تو نہیں جائے گا۔ باتھ روم میں صرف ایک روشن دان تھا جس میں لوہے کی گریل لگی ہوئی تھی۔ خالی ہاتھوں سے اس گریل کو توڑنا یا اکھاڑنا ناممکن تھا۔ پھر میں نے خودکشی کے امکانات پر غور کیا اور باتھ روم سے بلیڈ تک ہٹا دیے، کپڑے نکال لیے کہ کہیں وہ خود کو ہزار بند سے پھانسی پر نہ لٹکا لے، حالانکہ اب اس کے امکانات معدوم تھے۔ آخری کام میں نے یہ کیا کہ مہتا کے کپڑے بھی اتار لیے اور اسے باتھ روم میں بند کر کے دروازے کو باہر سے کنڈی لگا دی۔ اب دروازہ توڑے بغیر وہ باہر نہیں آ سکتا تھا۔ اگر وہ ایسی کوشش کرتا تو کنڈی توڑنے سے پہلے ہم اس کا سر توڑ دیتے۔ میں ان انتظامات سے فارغ ہوا تو میں نے غالب کو گہری نیند میں دیکھا۔ روسٹ مرغی کھانے سے مجھے پیاس لگ رہی تھی۔ میں فریج سے ٹھنڈے پانی کی بوتل نکال ہی رہا تھا کہ کسی نے دروازہ بجایا۔ میں نے دروازے کے قریب جا کر کہا کون ہے؟ میں ہوں مہتا جی، کسی نے باہر سے کہا۔ گھر سے کھانا لایا ہوں۔ اب دروازہ کھولے بنا چارہ نہ تھا۔ میں حیران بھی تھا کہ گھر کے کسی فرد یا ملازم نے میری آواز کو مہتا کی آواز کیوں سمجھ لیا۔ ابھی ٹھہر جاؤ 2 منٹ، میں نے کہا۔ اچھا مالک۔ اس نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ نوکر ہے اور میرے اس خیال کی تصدیق بھی کر دی کہ میری آواز مہتا کی آواز سے ملتی ہے، لیکن میں سامنے جاتا تو بانڈا پھوٹ جاتا اور نوکر واپس جا کے الٹا سیدھا بیان داغ دیتا کہ پتہ نہیں کون تھا جو مہتا جی کی آواز میں بات کر رہا تھا۔ میں نے نازو کو جگایا۔ وہ اتنی گہری نیند میں تھی کہ اسے ہوش میں لانے کے لیے مجھے اس پر پانی ڈالنا پڑا۔ اف، کیا ہو گیا اب؟ وہ بولی۔ کچھ نہیں ہوا، باہر ایک شخص کھڑا ہے۔ تو کھڑا رہنے دو، وہ جھومتے ہوئے بولی۔ میں نے اسے جھنجھوڑا۔ وہ کھانا لایا ہے گھر سے، کھا لو تم، مجھے بھوک نہیں ہے۔ نازو، میں نے اسے دروازے کی طرف گھسیٹا۔ دروازہ کھول کے کھانا لے لو۔ اس سے پہلے کہ وہ سمجھتی میں نے کنڈی کھول کے اسے سامنے کر دیا اور خود دروازے کے پیچھے چھپ گیا۔ ملازم شاید مالک کے دفتر میں خوبصورت اجنبی چہرے دیکھنے کا عادی تھا۔ اس نے کچھ بھی نہیں کیا اور ایک ٹفن کیریئر آگے بڑھا دیا جو نازو نے ایسے وصول کر لیا جیسے اس نے کھانے کا آرڈر دیا تھا۔ میں نے دروازہ بند کیا اور اسے پیچھے کھینچ کر پھر کنڈی لگا دی۔ اتنا سا کام تم خود نہیں کر سکتے تھے؟ وہ جمائی لے کر بولی۔ مجھے جگانا ضروری تھا کیا؟ میں نے کہا سوری، مجھے واقعی خیال نہیں آیا کہ یہ تو بہت معمولی سا کام تھا۔ خیر تم پھر سو جاؤ۔ نازو نے مجھے بے وقوفوں کی طرح دیکھا اور پھر جا کے بیڈ پر گر گئی۔ میرا خیال ہے کہ کھانا لیتے وقت بھی وہ پوری طرح جاگ نہیں رہی تھی۔ اس کے ذہن کا صرف ایک حصہ جاگ رہا تھا۔ نیند میں چلنے والے کی طرح اس نے کھلی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا تھا اور میرا کہا بھی مانا تھا، مگر اس کا جسم نیند میں تھا۔ میں نے کھانے کو سنبھال کر رکھ دیا اور صوفے پر لیٹ کر سوچنے لگا کہ کیا میری تلاش کامیاب ہوگی؟ صبح تک گل اور محسن کے بارے میں کوئی خبر ملے گی، اچھی یا بری؟ جب تک ہم مہتا کے ساتھ تھے اور مہتا ہمارا غلام تھا، ہم خطرات سے کسی حد تک محفوظ تھے، مگر اس کے بعد کل اگر کسی نے بھی ان کا پتہ نہ دیا تو کیا ہوگا؟ سفر ختم ہو جائے گا، جدوجہد بے معنی رہ جائے گی، ہم ناکامی اور پیشیمانی کے احساس کا زخم لے کر لوٹ جائیں گے۔ نیند نے مجھے حوصلہ شکن اور مایوس کن خیالوں سے پناہ دی۔
میں نے کوئی خواب بھی نہیں دیکھا جس کی تعبیر کوئی امید کی کرن دیتی۔ ابھی میں سویا ہی تھا کہ دھماکوں سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھا۔ غالب مجھ سے پہلے بیدار ہو گیا تھا اور اس شور پر سخت برہم تھا جو مہتا نے باتھ روم میں برپا کر رکھا تھا۔ وہ دروازے پر مکے مار رہا تھا اور ہمیں آوازیں دے کر قید سے رہائی مانگ رہا تھا۔ غالب نے کہا، یہ کیا ہنگامہ ہے؟ جواب میں مہتا نے اسے ایک گالی دی۔ گپتا، مجھے اندر کیوں بند کیا ہے؟ غالب نے کہا، اگر تم خاموش نہ ہوئے تو تمہیں نیند کی ایک اور خوراک دینی پڑے گی۔ بند کرو یہ شور۔ میں باہر آ کے خاموش بیٹھ جاؤں گا، مجھے یہاں سے نکالو، مہتا نے چلا کر کہا۔ اب مجھے اٹھ کے جانا پڑا۔ میں نے کنڈی کھولی اور اس سے پہلے کہ مہتا پنجرے میں بند ہو جانے والے چوہے کی طرح باہر نکلنے کی کوشش کرتا، میں نے اسے پیچھے دھکیل دیا۔ کیا بات ہے؟ میں نے کہا، تم ایسا سلوک کیوں کر رہے ہو میرے ساتھ؟ بلا وجہ تم نے میرے سر پر مارا۔ کیا تم چاہتے ہو کہ میں پھر وہی کروں؟ نہیں، وہ چلایا، میں مر جاؤں گا، میرے سر میں بہت سخت درد ہے۔ ریوالور نکال کر میں نے کہا، ہم سونا چاہتے ہیں خبیث، تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ آرام سے بیٹھے رہو، ورنہ میں تمہیں باندھ کے ڈال دوں گا اور تمہارے منہ میں کپڑا ٹھونس دوں گا یا پھر ناک آؤٹ کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ پہلی بار خاص ذرا ہلکا تھا، یہ نہ ہو کہ غصے میں۔ وہ ہاتھ جوڑنے لگا۔ میں بھگوان کی سوگند کھاتا ہوں، اب نہیں بولوں گا، بس مجھے ایسپرین لا دو، دراز میں ہوگی، اور بیٹھنے کے لیے کرسی دے دو۔ غالب نے اسے دونوں چیزیں فراہم کر دیں اور وہ کسی قیدی کی طرح سینے پر صبر کی سل رکھ کے بیٹھ گیا جس نے سزا کو ناگزیر سمجھ کے قبول کر لیا ہو اور دیوارے زنداں سے سر پھوڑنے کو بے سوز سمجھ کے اپنی اسیری کے احساس سے مفاہمت پیدا کر لی ہو۔ پھر میں جاگا تو رات ہو چکی تھی۔ غالب اور نازو سر جوڑے آہستہ آہستہ باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ میں تب باہر کرسی ڈالے بیٹھا ہوا تھا۔ نازو بہت تر و تازہ اور چاقو چوبند نظر آ رہی تھی۔ وہ دونوں منہ دھو چکے تھے اور مہتا کی آزادی کا سبب یہی ضرورت بنی تھی۔ میں نے کلائی کی گھڑی دیکھی تو اس میں 8 بج رہے تھے۔ 8-9 گھنٹے کی نیند نے میری تمام تھکن دور کر دی تھی۔ مہتا نے کہا، اگر میں 9 بجے تک گھر نہ پہنچا تو میرے گھر والے آ جائیں گے یہاں۔ میں نے انگڑائی لے کر کہا، آنے دو، ان سے بھی مل لیں گے۔ غالب نے کہا، فون تمہارے گھر میں بھی ہوگا؟ اس نے اقرار میں سر ہلایا۔ فون تو کیا ہوگا انہوں نے بھی، اور بھی بہت سے لوگوں نے۔ غالب انسا، آج فون خراب تھا تمہارا، لیکن اب ٹھیک ہو گیا ہے۔ اپنے گھر والوں کو اطلاع کر دو کہ آج رات تم گھر نہیں آؤ گے، تمہیں ایک ضروری کام سے بمبئی جانا پڑ گیا تھا، اور یہ کال بھی تم بمبئی سے کر رہے ہو۔